بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی پرندے آئیں، لیکن پرندے ہمارے گھر نہیں آتے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ پرندے آپ کے گھر کیوں نہیں آتے؟ پرندوں کے آنے کے لیے 2-3 چیزیں ضروری ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ وہ کر لیں گے تو یقیناً آپ کے گھر بھی پرندے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پرندوں کے آنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے لیے خوراک موجود ہو جس پر پرندے آئیں گے۔ لیکن خوراک اگر موجود ہے، ان کو اگر ماحول میسر نہیں ہے، وہاں ان کو تحفظ وہاں نہیں ہے، تو پرندے وہاں آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ تو آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیں کہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست کریں، ان کے لیے پانی کا بندوبست کریں، اور ان کے لیے سیفٹی کا بندوبست بھی ہو۔ اگر ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو وہ پرندے آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ دوسرا، ان کو ماحول ایسا مہیا کریں کہ وہ جو پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں یا اب بھی دیہاتوں میں کہیں کہیں برگد کے بڑے بڑے درخت موجود ہیں۔ ان پہ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو پرانے برگد کے درخت ہیں، تو ایک ایک درخت پہ آپ کو کئی پرندوں کے گھونسلے نظر آئیں گے، گھر نظر آئیں گے۔ کچھ پرندے جو گھونسلہ بنا کے رہتے ہیں، اور کچھ پرندے جو ان کے اندر موجود جو کوئی سوراخ ہوتے ہیں یا اسی طرح کی کوئی جگہ ہوتی ہے، وہ ان کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں۔ مثلاً طوطے ہیں، الو ہے، اور اسی طرح کے کچھ اور پرندے ہیں جو ان محفوظ جگہوں پہ رہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر پرندے گھونسلہ بناتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی درخت موجود ہے تو وہ وہاں آنا پسند کریں گے، کیونکہ وہ درخت ان کو چھپنے میں مدد دیتے ہیں کہ اگر ان کو ذرا سا خطرہ ہوگا تو وہ اڑ کے ان درختوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ کے گھر میں درخت موجود نہیں ہے تو پرندے بھی دیکھیے گا کم آئیں گے یا کہ نہیں آئیں گے۔ پہلے شہروں میں دیہاتوں میں دیکھے بہت سارے درخت تھے۔ شہروں میں تو ہم نے ہاؤسنگ کالونیوں کے چکر میں اور روڈ بنانے کے چکر میں تقریباً صفایا کر دیا ان کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں شہروں میں پرندے بہت کم نظر آتے ہیں تو کوّا نظر آتا ہے۔ اب تو چڑیا، فاختہ یا اس طرح کے اور پرندے تقریباً ناپید ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اب آپ گھر کی چھتوں پر بھی اگر کوئی چیز ان کے لیے رکھتے ہیں تو وہ ایسے ہی پڑی رہ جاتی ہے، پڑی خراب ہو جاتی ہے کہ ان کو کھانے کے لیے پرندے موجود نہیں ہیں۔ کیونکہ اب درخت موجود نہیں ہے تو پرندے بھی موجود نہیں ہیں، تو اس لیے وہ چیز ایسے ہی پڑی رہ جاتی ہے۔ لیکن جن جگہوں پہ درخت ابھی باقی ہیں یا جن گھروں میں ابھی درخت ہیں تو وہاں پرندے وافر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے گھر کا فرنٹ لان ہے اور اس میں دیکھیں کتنے پرندے بیٹھے، کوئی سینکڑوں کے حساب سے پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ طوطے بھی شامل ہیں جن میں، جو کہ ایک انوکھی بات ہے کہ باقی پرندے تو کافی آتے ہیں، طوطے بہت کم آتے ہیں۔ لیکن یہ میرا گھر ہے، دیکھیں اس میں روزانہ کوئی 40 سے 50 طوطے ہی ہیں جو کہ روزانہ آتے ہیں۔ میں نے ان کے لیے دیکھیں سورج مکھی کے بیج رکھے ہوتے ہیں، چھلیاں اویلیبل ہو تو چھلیاں لگائی ہوتی ہیں، اور وہ بڑے شوق سے آتے ہیں اور صبح فجر کے ٹائم ہی آ جاتے ہیں اور پھر سارا دن آتے جاتے رہتے ہیں اور شام تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جبکہ باقی پرندے دیکھیں جس میں یہ فاختہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں ایک پلم ہیڈ طوطا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، اور جبکہ یہ جو چڑیا ہے یہ تو کافی تعداد میں ہے، تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سیڑے ہیں، جن کو سیڑے بھی کچھ کو کہتے ہیں، یہ بھی کافی آتی ہیں۔ یہ صرف یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت سارے پودے لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی چونکہ خزاں کا موسم ہے تو پودے آپ کو سرسبز نہیں نظر آ رہے، لیکن جو ہی فیبرری میں مڈ میں موسم بہار آئے گا تو یہ سارے سبز ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ پودے ہیں، ان پودوں کو استعمال کرتے ہیں یہ پرندے بیٹھنے کے لیے۔ جیسے فاختہ بیٹھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ابھی بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، باقی جو کافی سارے پرندے یہ نیچے کھا رہے ہیں۔ تو ان پرندوں کا میرے گھر میں آنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے کافی سارے درخت لگائے ہوئے ہیں بالکل ساتھ۔
تو اس لیے جب وہ آتے ہیں تو ان پہ بیٹھ کے یہ دیکھیں انجوائے کرتے ہیں. یہ دیکھیں دو فاختہ بیٹھی ہوئی ہیں اور بھی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا دانہ دنکا جو ہے وہ بھی اپنا کھا لیتے ہیں. میں نے ان کے لیے پانی کا بھی بندوبست کیا ہوتا ہے. آپ بھی ان چیزوں کا بندوبست کریں تو یقیناً آپ کے گھر بھی آئیں گے. شکریہ.